حقیقی جمع تو وہ وہی ہے جو مزدلفہ میں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ واجب ہے کہ ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پہلے مغرب پڑھی جائے گی، پھر عشاء پڑھی جائے گی، اور عرفات کے میدان میں ظہر اپنے وقت میں، اثر اپنے وقت میں، بشرطے کہ مل مومنین جو ان کا کوئی نائب نہ پڑھا رہا ہو، جیسے کہ آج کل کا دور ہے، اس میں یہ کر لیا جائے کہ ظہر اپنے وقت میں پڑھ لی جائے، اثر اپنے وقت میں پڑھ لی جائے۔ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اب نمازوں کے اوقات جو تھے جب شروع ہوتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر میں رسم چلی ہوئی ہے نا کہ اذان ہو گئی تو بس سحری ہو گئی، اور اذان ہو گئی تو آپ اسی وقت روزے کا افطار کر دیجئے، اس بات کو جانچنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اذانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیتے تھے، وہ نماز کے لیے دیا کرتے تھے، اس لیے نہیں دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اس طرح اوقات کا پتہ چلے، اور جو دیتے تھے سحر کے لیے اذان وہ بہت ہی صحیح وقت پر دیتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں گھڑیاں یہ گھنٹے یہ کوئی چیز تھی نہیں، تو ان لوگوں کو اتنا ہی زیادہ قدرتی طور پہ زیادہ احساس رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو محذورہ اذان دیتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی اذان دیتے ہیں، تو جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کی اذان وقت سے پہلے جائز نہیں۔ ایک جملہ بھی اذان کا کسی نے وقت داخل ہونے سے پہلے کہہ دیا، مثلا اس سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، 5 سیکنڈ کے بعد وقت داخل ہوا، اور اس سے پھر کہا اللہ اکبر، تو اسے کہا جائے گا کہ اس پہلے جملے کو بھی ریپیٹ کرو، کیونکہ جب تک وقت داخل نہیں ہوا اذان دینے کو کوئی معنی نہیں ہے، سوائے فجر کی نماز کے کہ اس کی اذان آدھی رات کے بعد جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ اذان جلدی دیتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان تھوڑی سی دیر سے دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کی اذان جو ہے وہ کھانے پینے سے نہ روک دے، یہ ذرا جلدی اذان دے دیا کرتے ہیں، اور تم لوگ انتظار کیا کرو یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے، اور وہ صحیح وقت پہ اذان دیتے تھے۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت سکھائی تھی، اور اذان اور اقامت جو ان کے ہاں تھی وہ ہوا قصہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے، تو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب لڑکے تھے، تو ہم چھپ کے دیکھتے رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی جب کسی نے اٹھ کے گلنے سے اذان دی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے، تو کہتے ہیں ہم بہت ہنسے، ہم نے کہا یہ کوئی حرکت کیا ہے، اور پھر ہم نے کیا کیا، دوستوں نے مل کے مذاق اڑایا اور ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، ہر ایک نے ایسی جملے اذان کے کہنا شروع کر دیے، تو ایک پڑھتا تھا ایسے جملے، باقی ہنستے تھے، تو جب میری باری آئی میں نے بھی ایسے ہی کیا، تو میری آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، اور پتہ اس وقت چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، معلوم ہوا کہ انہوں نے فوج کو بھیج دیا، فرمایا اس پہاڑ پہ جتنے لڑکے ہیں انہیں پکڑ لو، تو کہتے ہیں پتہ اس وقت چلا جب ہم حاضر ہو گئے، پکڑے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا کر رہے تھے، تو اب سوائے سچی بات بتانے کے اور کیا ہو سکتا تھا، ہم نے کہا ہمیں بڑا تعجب ہوا ان چیزوں سے، اس لیے ہم ہنس رہے تھے، مذاق ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے وہ جو سب سے زیادہ اونچی آواز تھی کس کی تھی، تو میرے دوستوں نے اشارہ کیا اس کی تھی، تو وہ معذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھایا اور مجھ سے فرمایا تم مسلمان ہو، میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر، میں نے کہا نہیں، میرے لیے اسلام سے زیادہ نفرت کے قابل کوئی چیز نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا وہی کہہ جو تو بھی کہہ رہا تھا، اور یہ پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا، اور جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی میری حالت خراب ہوئی کہ پسینے آنے لگے مجھے، کہ جیسے بہت روب اور عظمت کسی کی ہوتی ہے وہ میرے دل پر چھا گئی، اور آپ نے فرمایا پھر یہ پڑھ، میں نے پھر یہ پڑھا، پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ یہ پڑھ، میں نے دوبارہ پڑھا، تو 2 کی بجائے 4 مرتبہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا، اور پھر میرے پیشانی کے بال پکڑ لیے سامنے سے محبت اور تعلق سے، اور فرمایا لڑکے اگر تو راضی ہو تو ہم تجھے خدا کے گھر میں مؤذن مقرر کر دیں، بیت اللہ میں لے جائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ مکرمہ بھیج دیا،
حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے وہاں مقرر ہو گئے. جب وہ اذان دیتے تھے تو بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے کہ ابو معذورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں 2 مرتبہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم 4 مرتبہ پڑھتے ہو. انہوں نے کہا کچھ کر لو، میں 4 ہی مرتبہ پڑھوں گا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہی مرتبہ پڑھایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں آئے، انہوں نے بھی اس بات پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا 4 مرتبہ کیوں کہتے ہو، 2 مرتبہ کہو. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مرتبہ مزید تمہیں پڑھایا تھا وہ تمہیں مسلمان کرنے کی خاطر پڑھایا تھا، ورنہ آسان تو 2 مرتبہ کی ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے آذان سے فارغ کر دیں، یہ عہدہ کسی اور کو دے دیں، باقی جب تک میں آذان دوں گا میں 4 ہی مرتبہ کہتا رہوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 مرتبہ پڑھا دیا. اور وہ کہتے ایک. اور دوسری بات وہ حج ہوتا تھا تو وہ اپنی پیشانی کے سامنے کے بال ساری زندگی انہوں نے کتروائے نہیں، باقی سارا سر مونڈ لیتے تھے، وہ بال قائم رہتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا، کہنے لگے تمہیں پتا نہیں ہے ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا تھا اور آپ نے میرے یہ بال پکڑ لیے تھے، بس میں چاہتا ہوں قبر میں مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں. انہوں نے ان بالوں کو کبھی نہیں کٹوایا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور تعلق کی دلیل تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان اور اقامت سکھائی ہے، ہمارے احناف کے فقہا کے یہاں اس پر عمل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو سکھائی تھی وہ اسی لیے تھی 4 مرتبہ کہ اسلام کی قبولیت تھی. باقی اصل اذان اور اصل اقامت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. اور انہیں فرمایا تھا کہ جب تم اذان دو تو اسے جلدی، اسے آہستہ آہستہ کرو، اور جب تم اقامت کہو تو پھر جلدی کرنا. اور اس جلدی اور اس آہستہ کی تشریح بھی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. آپ نے فرمایا جب بلال تم اذان دو تو یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اس کے بعد چپ ہو جاؤ. اذان کے جتنے کلمات ہیں، اقامت کے جتنے کلمات ہیں، ان سب کے آخر پر اس کلمے کو ختم کر دینا یہ ضروری ہے. اس میں کوئی زیر زبر پیش پڑنا غلط ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. مثلاً کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، غلط بات ہے. اللہ اکبر آذان تو وہ یوں ہی دے. پھر کہے اللہ اکبر. ایک پہلے وقفہ ہوا، یعنی اس نے پہلی مرتبہ کہا. آپ وقفے گن دیجیے کتنے، اللہ اکبر، بس پہلا وقفہ ہو گیا. پھر وہ کہے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اب تیسرا وقفہ ہو گیا. پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ چوتھا وقفہ ہوا. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 5واں. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 6واں وقفہ ہو گیا. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ 10 وقفے ہو. اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ 11واں وقفہ ہوا. اور لا الہ الا اللہ، یہ آذان پوری ہو گئی. ان 11 وقفوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کی تعلیم دی، اور امت میں اب تک مسلسل وہ چلی آتی ہے. ان میں سے کسی بھی کلمے کے آخر پر، کسی بھی جملے کے آخر پر زیر زبر پیش کچھ نہ پڑی جائے. یہی سنت ہے. کوئی پڑھے گا تو گناہ کا کام کرے گا، وہ اپنی طرف سے ایک چیز کا گویا کہ اضافہ کر رہا. اور اقامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، انہیں کہا یہ جلدی پڑھو. اور اقامت کی جلدی کا مطلب کیا ہے؟ اقامت کی جلدی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یوں اقامت کہا کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ چاروں جملے ایک ہی سانس میں، یعنی ان کے درمیان وقفہ نہیں. آپ کے خیال میں آیا کہ اذان میں وقفہ ہو گیا نا، اقامت میں وقفے سے منع فرما دی. صحیح سنت کے مطابق اقامت ہم نے کبھی کہیں سنی نہیں. آپ نے سنی ہے تو آپ کی مقدر خوش قسمتی کی بات ہے. اقامت سنت کے مطابق چھٹ گئی، ختم ہو گئی. آپ سے یاد کر لیجئے. اور 10 سال میں کہیں آپ سنت کے مطابق اقامت سن لیں کہ بھائی یہ اقامت کیسی تھی، یہ سنت کے مطابق تھی، نہیں ہو سکتی. اور وائی نہیں وہ کر رہی کہ سنت کے مطابق کوئی کام بھی کرنا ہے یا نہیں. نمازی بھی سنت کے خلاف ہو جائے، آسان اور اقامت بھی سنت کے خلاف ہو جائے، عجیب بات ہے. اللہ ہی حافظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سب کو ایک ہی، اقامت میں فرق ہوا ہے.
یہ واقعی بات صحابہ رضی اللہ عنہ کو تلقین تھی اور وہ اقامت قہری کہا کرتے تھے، اس میں شبہ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث میں ایسی چیزیں آئی ہیں، مگر جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو اقامت سکھائی تھی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اقامت میں وقفے کم کرو، اور اس کو یوں تقسیم فرمایا تھا کہ یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلا وقفہ ہو، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا وقفہ ہوا، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تیسرا وقفہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 4 حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 5 قد قامت الصلاۃ، بس یہ چھٹا وقفہ، پھر 7واں وقفہ ہوا قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان 9 وقفوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے کہنے کی تلقین کی تھی، اور اس اقامت میں بھی دائیں اور بائیں دیکھنا مستحب ہے، جیسے کہ اذان میں سنت ہے دائیں اور بائیں دیکھنا، اقامت میں بھی یہی طریقہ ہے، اور لوگوں نے سنت کو ترک کر دیا ہے، کوئی نہیں کرتا، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ بھی بعض جگہ سننے میں آتا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور اقامت دونوں کے آخری حرف کو ساکن بتلایا ہے، اس میں کوئی بھی حرکت نہ پڑی جائے، نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ کچھ اور، بلکہ بس یہ کہا جائے کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ وقفہ ہے نا، وقف ہو گیا اس پہ تو صلاح سے پڑھا جائے گا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، گویا کہ یہ لوگوں کو جو مسجد کے اندر ہے بتانے کا طریقہ ہے، اور یہ ان 17 چیزوں میں سے ایسی ایک چیز ہے جہاں شریعت نے سنت کو فرض پر ترجیح دی ہے ثواب کے اعتبار سے، بہت سے مقامات شریعت نے بتائے جہاں وہ کہتے ہیں کہ سنت میں زیادہ ثواب ہے بنسبت واجب اور فرض کے، مثلا آپ دیکھیے سلام کا کرنا پہل کرنا سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے بری من الکبر، وہ متکبر نہیں ہے مغرور نہیں ہے، جو بھی سلام میں پہل کر لے، لیکن سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے بنسبت جواب کے، کہ جواب دینا واجب ہے لیکن واجب ہونے کے باوجود اس میں ثواب کم ہے، یہاں سنت کو ترجیح حاصل ہے، اس میں ثواب زیادہ۔ قرض کا وصول کرنا، کسی انسان نے اپنا قرض دینا ہو تو بعض حالات ایسے ہیں جس میں اس کے لیے واجب ہے کہ قرض کی وصولی کر لے، مگر اسے مہلت دینا وہ سنت میں سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اسے کوئی مہلت دیتا ہے قرض کی ادائیگی میں، کہتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ہوں دے دیں، تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، سنت کو ترجیح حاصل ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے کسی سے قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا اور اس نے کہا فلاں دن میں تمہیں اتنے پیسے اتنی چیز دے دوں گا، مثلاً اس نے یہ کہا کہ 1 تاریخ کو آئیے گا اپنے اتنے پیسے لے جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے قرض کو وعدے کے مطابق ادا نہیں کر سکا، تو جتنے بھی دن اس کا قرض ملتوی ہوتا رہے گا، 5 دن 7 دن مہینہ جتنا بھی، آپ نے فرمایا ہر دن اللہ اس انسان کے لیے اتنے صدقے کا ثواب اپنے پاس لکھ لے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لکھو اس میرے بندے نے آج اتنے دینار اتنے درہم اتنے ڈالر اتنا پیسہ صدقہ کیا، کیونکہ اگر اس کے پاس پیسہ آ جاتا تو ظاہر ہے بزنس میں لگاتا کچھ بھی کرتا، اب ادھر تو اس کا پیسہ بلاک ہو گیا، مگر اللہ نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پیسے پہ اسے ثواب ملتا رہے، مومن ہر حال میں نفع میں۔ تو آذان اور اقامت کا بھی یہی حال ہے کہ آذان دینا ضروری ہے، بچے سنت موقدہ ہے، بعض اوقات ایسے ہیں جن میں فرض تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مگر اقامت کا کہنا اس سے افضل ہے، آذان میں کم ثواب ہے، اقامت میں زیادہ ثواب ہے، اور اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو آذان دیتا ہے وہ اقامت کہے، یعنی زیادہ ثواب چکا ہے تو اس لیے اس کا کریڈٹ اسے ہی ملنا چاہیے جس نے آذان دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اقامت کا کہنا افضل ہے بنسبت آذان کے، تو نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ متعین ہو جاتے ہیں، اس طرح جو ہم نے آپ سے عرض کیے، اور اس کے بعد آذان اور اقامت ہے جہاں سے کہ آغاز ہوتا ہے، تو اقامت کو بھی سنت کے مطابق کہنا چاہیے اور اسی طرح آذان کو بھی سنت کے مطابق کہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ جملے کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے،
یعنی وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تم بھی ایسے کہا کرو. اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو ایسے ہی کہے جیسے آذان دی گئی ایسے ہی جملے، اور جب وہ سنیں یہ آخری جو ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ یا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، حدیث میں آتا ہے جو اس طرح اذان کا جواب دیتا رہے. اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دو چیزوں کی شہادت دے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دو شہادتیں ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ میرے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ ایک مقام وسیلہ ہے قیامت میں، تیرے انتہائی قرب کا مقام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر. اور آپ نے فرمایا تیسری بات اس کے بعد وہ درود شریف پڑھے، مجھ پہ درود اور سلام بھیجے تو وجبت علی شفاعتہ، میرے ذمہ رہا کہ قیامت میں اس انسان کی شفاعت کروں گا. تو آذان سننے کے بعد تین کام گویا ہو گئے. ایک تو یہ کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے، ایک یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آذان کے فوراً بعد کی جو دعا اس میں آیا ہے کہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اللہ اس مقام محمود تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا جس کا وعدہ آپ نے اپنے قبول سے ان سے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا جائے. یہ تین چیزیں ارشاد فرمائی گئی کہ یہ تین باتیں ہو جائیں. اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمایا کہ قیامت میں میرے ذمے رہی تمہاری شفاعت، بشرطے کہ آذان کے بعد یہ تین کام کرو. اب اس کے بعد آ گیا نماز کا وقت. نماز کے وقت نماز شروع ہوئی اور اس میں بھی کچھ شرائط اور بھی، جیسے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، وضو کا ہونا، یہ چیزیں بھی ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے. نماز کے موضوع پہ کل بات ہو رہی تھی اور ہم نے اس میں سے کچھ مسائل کا بیان کیا کہ نماز ایسی عبادت ہے جو روزانہ پیش آتی ہے اور انسان کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے ہاں حاضری دینی ہوتی ہے. تو نماز بھی اگر سنت کے مطابق نہ پڑھے آدمی تو پھر بہت کمی اور کوتاہی کی بات ہے کہ اتنی قربانی بھی دے، وضو بھی کرے اور مسجد کو بھی آئے اور پھر بھی نماز آ کے ایسی پڑھ لے جس کا سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بہت ہی خسارہ ہے. باتیں بہت چھوٹی چھوٹی بظاہر نظر آتی ہیں اور اپنے رویے میں صرف احتیاط اور تبدیلی کی ذرا سی صورت پیش آتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں قبولیت بھی حاصل کر لیتا ہے اور ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت زندگی کے ایک معاملے میں حاصل ہو جاتا ہے. نماز کے لیے جن چیزوں کو شرط قرار دیا گیا اور ضروری قرار دیا گیا ان میں سے ایک چیز کل آپ سے عرض کی تھی اور وہ چیز تھی کہ نماز کے معاملے میں انسان کو سب سے زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑتا ہے. اور جو چیز بھی ناپاک ہو جائے فقہا نے اس کے بارے میں ایک اصول کی بات لکھی ہے کہ بہت جگہ کام آ سکتی ہے کہ اس ناپاک چیز کو کپڑا ہے کوئی اور چیز ہے 3 مرتبہ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ دھو کے اسے نچوڑ دیا جائے، یعنی 1 مرتبہ اسے دھو لیا جائے اور نجاست کا اثر اس میں سے یعنی جو چیز نظر آتی ہے ناپاک چیز کوئی لگ گئی وہ ناپاک چیز ختم ہو جائے اور اس کے بعد اگر اس کا رنگ یا بو باقی ہے تو اس کا کچھ حرج نہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی دیر تک ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس کے اثر کا اعتبار نہیں کیا گیا. ایسے سمجھ لیجیے جیسے کسی انسان کو چوٹ لگ گئی اور کسی انسان کو وہ کا خون بہنے لگا تو اب وہ خون ظاہر ہے کہ ناپاک ہے اور وہ کپڑے پہ لگ گیا اور کپڑا دھو لیا تو اس خون کا اثر باقی ہے. اثر سے مطلب یہ کہ خون تو دھل گیا مگر اس کی رنگت یا اس کی بو باقی ہے تو اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے شرعی طریقے پہ اسے دھو لیا پاک کر لیا تو بس وہ پاک ہو گیا.
اور شرعاً پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں، 15 کے قریب طریقے تو فقہا نے عام کتابوں میں لکھے ہیں، فتاوی عالمگیری وغیرہ میں۔ مثلاً کوئی چیز ایسی ہے کہ دیکھیے اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ ناپاکی کو ظاہر کر دیا جائے، خون لگ گیا کپڑے پہ تو اس خون کو صاف کر لیا جائے، پھر اسے دھو کر ایک مرتبہ اتنا نچوڑ لیا جائے کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ بھی اتنا ہی دھو لیا جائے کہ پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے نچوڑنے کے بعد، اور تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو گویا وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ یا اس کا دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ایک ہی مرتبہ اتنا پانی بہا دیا جائے اور نچوڑ لیا جائے کہ 3 مرتبہ کے لیے بھی اتنا پانی کافی ہوتا تو وہ چیز پاک ہو گئی۔ اسی طرح یہاں کارپیٹس ہیں، یہ چیزیں اگر ناپاک ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر پانی پھینک دیا جائے ایک بار، پھر اسے سخت کر لیا جائے مشین کے ذریعے، پھر دوبارہ پھر اسی طرح پھر دوبارہ بھی اسی طرح، یا ایک ہی مرتبہ اتنا پانی اس میں پھینک دیا جائے کہ اسے اچھی طرح خشک کر لیا جائے مشین کے ذریعے، اور بس پھر وہ پاک ہو جائے گا، اگرچہ اس میں بو باقی ہو اور اگرچہ اس کی رنگت بھی نظر آ رہی ہو، لیکن اصل چیز جب ہٹ گئی جس پہ ناپاکی کا حکم تھا تو یہ چیز پاک ہو گئی۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے پاک اور ناپاک ہونے کا حکم شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر اس چیز میں کیمیکل چینج آ گئی، یہ مسئلہ ذرا سا نازک ہے اور اسے سننا بھی ذرا احتیاط سے ہی چاہیے کہ کسی چیز میں فقہا کہتے ہیں کہ کیمیکل چینج آ گئی اور وہ جو اصل چیز تھی جس پہ ناپاک ہونے کا حکم تھا وہ چیز اگر بدل گئی تو پھر وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اس کو دوسرے آسان لفظوں میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس پروسیس سے گزر کے وہ ناپاک چیز پاک ہوئی ہے اس پروسیس کو لوٹانا ممکن نہ ہو، یعنی اسے بالکل پیچھے لے جائیں تو پھر اصل اس کے اجزاء برآمد ہو جائیں کہ نہ ہو سکے تو وہ چیز پاک کہلائے گی۔ اس کی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مثلاً گوبر ہے اور وہ ناپاک ہے اور اس سے جو پتلے بنا لیے جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ خشک ہو گئے اور اس کو دوبارہ گوبر کی طرف لے جانا ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح علی القیاس یہ خون ہے بعض جانوروں کا اور وہ فیڈ خوراک بن جاتی ہے جانوروں کے لیے اور مرغیوں وغیرہ کو کھلاتے ہیں تو وہ خوراک پاک ہو جاتی ہے کیونکہ اس پہ اتنا پروسیس ہو گیا کہ اب اس سے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال فقہا نے دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے کتا یا گدھا نمک کی کان میں گر جائے اور نمک کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ نمک اسے پگھلا دے، بالکل ختم کر دے اور بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کتا تھا یا کیا چیز تھی، تو وہ کہتے ہیں یہ چیز پاک ہو جائے گی کیونکہ اصل میں جس چیز پر ناپاک ہونے کا حکم لگایا جا رہا تھا وہ چیز ختم ہو گئی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں اور دیگر مفتیوں نے جو فتویٰ دیا تھا جب نیا ہندوستان میں ایندھن سے صابن آنا شروع ہوا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اس میں ایسی چربی ہے جو ناپاک ہے، تو اس وقت مفتی حضرات نے لکھا کہ یہ پاک ہے اس لیے کہ اس پہ اتنا پروسیس ہو گیا ہے کہ جس اصل چیز پر آپ حکم لگا رہے تھے ناپاکی کا وہ چیز ختم ہو گئی۔ کفایت المفتی میں بڑی تفصیل سے یہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور اسی طرح دوسرے پارے کی جو تفسیر ان حضرات نے ریکارڈ کی ہے اس میں ایک جگہ پر یہ بحث آ گئی ہے اور ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی ہے، تو اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ آپ سن لیجیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل اس معاشرے میں بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں، تو نماز کے لیے جگہ کی بھی پاکی ہونا ضروری ہے، لباس کی اور جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جگہ جو پاک ہونی اصل میں شریعت کو مطلوب ہے وہ یہ کہ دونوں پاؤں جہاں رکھے وہ پاک ہوں، اس کے ساتھ دونوں ہاتھ اور چہرے کی جگہ پاک ہو اور گھٹنوں کی، یعنی 7 اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سجدہ کرتا ہے 7 ہڈیوں پر، اور اللہ نے جہنم کو منع کر دیا کہ کسی بھی سجدہ کرنے والے آدمی کی ان ہڈیوں پر آگ کا اثر ہو، اور آپ نے فرمایا کہ دونوں پاؤں ہیں، گھٹنے ہیں اور ہاتھ ہیں، یہ 6، اور 7ویں چیز پیشانی اور ناک یا تو ایک ہی نے قرار دیا ہے یا پھر پیشانی کو اصل میں قرار دیا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پہ انسان سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ بھی شرط ہے نماز کے اوقات کے بعد کہ انسان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور قبلے کے جو طریقے ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ورنہ اس کی بھی ایک تفصیل دوسرے پارے کی ابتدا میں آئی ہے
کیونکہ وہاں مسئلہ یہی چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس کی کچھ تفصیل وہاں بھی سنی جا سکتی ہے۔ ان ساری شرائط کے بعد جو شریعت نے ضروری قرار دی ہیں، اصل طریقہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، اس میں اتنی روایات ہیں، اتنے طریقے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے گئے ہیں کہ ان طریقوں میں سے بعض طریقوں پر ترجیح حاصل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ابتدائی شریعت نے حکم دے دیا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منسوخ کر دیا۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حبشہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے سلام کیا اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، آپ کچھ بھی نہیں بولے اور نماز پوری کرنے کے بعد مجھ سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے کلام کرنے سے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سلام کا جواب نہیں دیا تھا تو میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا ہے کہ وہ میرے سلام کو قبول کریں۔ تو جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اللہ نے نماز میں حکم تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے نماز میں بھی اجازت تھی کہ لوگ بات کر لیا کرتے تھے، سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، چھینک کا جواب دے لیا کرتے تھے۔ مثلا کسی نے نماز میں چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور دوسرے نے یرحمک اللہ کہہ دیا، یہ سب چیزیں نماز میں ابتدا میں جائز تھیں۔ یہاں تک کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں تک آئی ہے کہ ہم میں سے جب کوئی مسجد آتا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی ہوتی تھی تو وہ اشارے سے کسی سے پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، تو وہ انگلیوں سے اشارہ کر دیتا تھا 2 ہو گئیں 3 ہو گئیں، تو جلدی سے اتنی رکعتیں پڑھ کے پھر اس رکعت میں مل جاتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ہمیں یہ حکم دے دیں کہ ہم بجائے اس کے کہ آئیں اور جلدی نماز پڑھیں، بس آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو جایا کریں اور جو رکعتیں باقی ہماری رہ گئی ہم خود ہی پوری کرتے رہیں بعد میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا جیسے آج کل ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے امام کے ساتھ شامل ہو گئے اور جتنی رکعتیں رہ گئیں ان رکعتوں کے مطابق پھر ایسے کر لیا۔ اسی طرح فقہا نے بعض اصول ثابت کیے ہیں اور اس اصول کے تحت وہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جو اصول ثابت کیے ہیں اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے التحیات للہ یہ پڑھا کرو، اور اس کے بعد اگر مزید رکعتیں ملانی ہیں تو اب 2 رکعتوں کے یعنی اس قاعدے کے بعد ہی تم مزید پڑھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ تیسری کے لیے تم براہ راست کھڑے ہو جاؤ، وہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ اس قاعدے کو فقہا نے استعمال کیا، یہ ایک اصول کی بات انہوں نے بتا دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب باقی مسائل امت پر چھوڑ دیے کہ یہ لوگ خود اجتہاد کریں، استنباط کریں ان سے نکال لیں مسائل کو۔ ایک آدمی آتا ہے مغرب کی نماز میں 1 رکعت ہو گئی اور 2 رکعتیں اس آدمی کی باقی ہیں، اب وہ انہیں کیسے پورا کرے؟ کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ کہتے ہیں 1 رکعت ہو گئی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہے، تو 1 رکعت اور پڑھ کر بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور پھر تیسری رکعت ہو جائے اس کی، یعنی 1 جمع 1 جمع 1 اس طرح ہو گئی۔ اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ 1 رکعت اس کی مل گئی اور باقی 2 رکعتیں رہ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے تو ان 2 رکعتوں کو اکٹھا ہی پورا کر لے، یعنی 1 جمع 2 ہو گئی، ان 2 جو آخری ہیں ان کے درمیان میں بیٹھے نہیں اور دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ کوئی اس طرح کر لے کہ مغرب کی نماز میں آیا 1 رکعت ہو گئی تھی تو 1 پڑھ کے پھر بیٹھ جائے، تو ایک وہ جو امام کے ساتھ پڑھ لی تھی 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی تو 1 اپنی پڑھ لی، 1 امام کے ساتھ ہو گئی تو یہ 2 رکعتیں ہو گئی، باقی 1 پھر کھڑے ہو کے پوری کر لے، اور جب یہ کر لے کہ 1 رکعت اس کو 2 رکعتیں اپنی کر لے اور 1 امام کے ساتھ مل گئی تھی جو بھی اسے اس طرح پورا کر لے، تو 1 جمع 1 جمع 1 بھی ہو سکتا ہے اور 1 اور جمع 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ فقہا ان سارے طریقوں کو درست قرار دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں اصول کے طور پر نماز وغیرہ کے متعلق بیان کر دی۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اہم چیز جو تھی وہ نیت تھی کہ نیت انسان کو کرنی چاہیے۔ نیت اصل میں نام ہے دل کے ارادے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان سے نیت نہیں کی، نہ
صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی نہ کسی اور نے. یہ تو بہت بعد میں ایک وقتی ضرورت کے تحت فقہا نے لکھا تھا, اور وہ وقتی ضرورت اب بھی کسی آدمی کو پیش آئے اس کے لیے جائز ہے. وقتی ضرورت نہ پیش آئے نہ صحیح, ہر آدمی کا اپنا اپنا حال ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت دیر سوچنے میں لگ جاتی ہے, تو کوئی ایسا جملہ بتا دیا جائے کہ آدمی سوچ سمجھ کے وہ جملہ پڑھ لے تو بس اس کی نیت ہو جائے. تو فقہا نے کہا کہ ایک تو یہ ضروری چیز ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اور ایک یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنت پڑھ رہے ہو. تو صرف ان دو چیزوں کا اہتمام کر لو, اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو امام کی ابتدا کی نیت ضروری ہو گئی. وہ کوئی انسان ظہر پڑھنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ظہر کے فرض پڑھتا ہوں امام کے پیچھے, اچھی کافی ہے. یہ کہتا ہے کہ اس امام کے پیچھے ظہر کے عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں, اچھی کافی ہے اس انسان کے لیے نیت, کیونکہ اس فکرے میں تینوں چیزیں آ گئیں. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہتا زبان سے اور دل سے سوچ لیتا ہے کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے, بس یہ بھی کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ یہی ہے کہ وہ دل میں سوچنے کی بات ہے. زبان سے کچھ کہے, کسی انسان کو شک و شبہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو پختہ کرنے کے لیے بس ٹھیک ہے اپنا اطمینان ہو گیا, اور اگر اس سے اطمینان کے علاوہ اطمینان ہو جائے میں دل کے سوچنے لگے تو شریعت اس کو بھی جائز قرار دیتی ہے, کچھ حرج نہیں. اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار نماز میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, ابتدائی اسلام میں یہ تھا. اس قسم کی جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں اصولی موقف آپ سے عرض کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ اچھی ہے اور یہ چیز کم اچھی ہے, لیکن ان بنیادوں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کی نماز نہیں ہوئی اور ہماری نماز ہو گئی اور ہماری نہیں ہوئی اور فلاں کی ہو گئی. یہ ایسے اصول کی چیزیں ہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے تھے, اللہ نے انہیں امت میں جاری رکھا ہے, اور امت کو ریلیکسیشن دی کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ ایک نماز کی بات سے اگر آگے چل کر سوچیں گے, مثلا زکوٰۃ ہے, تجارت ہے, سود ہے, معیشت ہے, کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر ایک راہ ہی شریعت نے رکھی ہوتی ہے اور لوگوں کو مختلف چیزوں کی اجازت نہ دی ہوتی تو دین بڑا مشکل ہو جاتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی باتیں بتلا دی اور لچک رکھی اتنی احکامات میں کہ ہر بدلتے ہوئے وقت کا شریعت ساتھ دے سکے. اور اپنا تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر دور میں آ کے وہ نئی بات کرتے. ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کی شریعت ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے, کبھی بھی کسی نئے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک اس سے بھی بڑھ کر آپ کو مثال دیں, مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کبھی مدینہ منورہ سے باہر بھیجی, کبھی نہیں ہوا. مدینہ منورہ میں خرچ ہو جاتی تھی جتنی بھی زکوٰۃ ہوتی تھی. اس بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر مسلمانوں کی جماعت اپنے ہی شہر میں زکوٰۃ کو خرچ کرے گی, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے. اور ان کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے پوچھا گیا باقی فقہاء سے, تو انہوں نے کہا بالکل بھیجی جا سکتی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے جو مصارف تھے بہت سے خود مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے, تو وہاں سے باہر بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ضرورت تو تھی مگر یہ کہ کوئی نوبت ہی نہیں آتی تھی, تو سارا پیسہ وہیں خرچ ہو جاتا تھا مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر, اس لیے باہر نہیں بھیجی. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہیں, بھیج سکتے ہو. اور اب دنیا میں شاید ہی کوئی مفتی یہ فتویٰ دیتا ہو کہ اپنے شہر میں زکوٰۃ استعمال کر لی جائے, باہر نہ بھیجی جائے. ہر کوئی کہتا ہے کہ جہاں مرضی بھیجو, اس لیے کہ وقت کا تقاضے بدل گئے, بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ گئی. تو شریعت نے مختلف احکامات جو رکھے تھے, اب شریعت میں اس میں بھی یہ بھی شریعت کا حکم ہے, وہ بھی شریعت کا حکم ہے, جو دونوں لوگوں کے سامنے رکھتی ہے کہ جس میں سہولت ہو وہ اختیار کر لیا جائے, بشرطے کے دین کو کھیل نہ بنا لے, تماشا نہ بنا دے. اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ اسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اور دوسرے آدمی کے پاس پراپرٹی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس نے مارکیٹ بنا لی, 5-7 دکانیں اس کی تھیں, اور اس کے پاس کچھ روپیہ تھا. اس نے اس دوست سے کہا کہ مل کے کاروبار کر لیتے ہیں. اب یہ مل کے کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ مل کے کاروبار اس وقت ہوگا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ میں یوں فرماتے ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کاروبار اس وقت ہوگا جب دونوں طرف لیکوڈ صورت میں بنی ہو، ادھر بھی پیسہ ہو اور ادھر بھی پیسہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نے دکان دے دی دوسرے نے پیسے کی انویسٹمنٹ کر دی، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف پیسہ ہونا چاہیے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نے 10 لاکھ لگائے ہیں اور دوسرا 10,000 لگا دے، وہ اپنا شیئر رکھ لے جتنا بھی اس کا شیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں مگر دونوں طرف پیسہ ہونا چاہیے۔ باقی تینوں ائمہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ تینوں کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مکان ہو گیا، اس کا پیسہ ہو گیا، اس کی دکان ہو گئی، اس کا پیسہ ہو گیا، یہ سب صورتیں درست ہیں۔ اب تینوں ائمہ کا مسلک ایک طرف، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ایک طرف، اور اس سے آگے نیکسٹ اسٹیپ آپ لیں گے تو وہ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ 50% کی بنیاد پہ نفع اور نقصان ہوگا، پرسنٹیج یہ رکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو مرضی پرسنٹیج رکھیں، دونوں میں جو چیز طے آ جائے گی، ایک 90% لے لے، ایک 10% لے لے، ایک 60% لے لے، ایک 40% لے لے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں شریعت کو، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ دونوں طرف پیسہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کسی انسان کے پاس واقعی پیسہ نہیں ہے، وقت ایسا آ گیا کاروبار کرنا ہے، تو پھر جب ضرورت شدید پیش آئے گی تو ہم کہیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کر لیا جائے، کچھ حرج نہیں ہے، وہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ اللہ نے گنجائش اتنی رکھی ہے کہ زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ انسان ان چیزوں میں جا سکتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہ جائے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایسی یعنی رخصتیں تلاش کرتا پھرے کہ ٹھیک ہے کسی کے یہاں تو اجازت ہے ہی لہٰذا اس پہ عمل کر لیا جائے، اس طرح تو پھر دین کھیل بن جاتا ہے۔ مطلب یہ عرض کرنے کا مثالیں تینوں کا مقصد یہ تھا کہ دین کو کھیل نہ بنائے اور نہ ہی اتنا متشدد ہو جائے کہ سمجھے دوسرے کی نماز ہی نہیں ہوئی اور دوسرے کی زکات ہی نہیں ہوئی، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، کب؟ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت، پھر رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تب ہاتھ اٹھاتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد آنظر صلی اللہ علیہ وسلم جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے دوسری تب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ 5 مواقع تھے جن پر رفع یدین تھا، حدیث کی کتابوں میں 5 مواقع آئے ہیں، یہاں تک کہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی روایت ابو داؤد میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی آئی ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ منسوخ ہوتے چلے گئے۔ کتنے منسوخ ہوئے ہیں؟ یہ چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ سجدے 2 سجدوں کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور فقہ جعفریہ کے لوگ یہ نہیں مانتے، اس لیے آپ انہیں دیکھیں تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ انہی احادیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھانا، یہ چاروں ائمہ کہتے ہیں۔ اچھا پھر اور کتنے کم ہو گئے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ان کی حدیث و ترمذی میں آئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے آغاز میں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہی آئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اٹھاتے تھے، تو وہ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ ہو گیا۔ حنفی فقہا نے اس 1 مرتبہ کو ترجیح دی ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو سنت میں آیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ انگلیوں کو کھولتے تھے نہ بند کرتے تھے، نیچرل چیز جیسے ہوتی ہیں، البتہ دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قبلہ اگر ادھر ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے کانوں کے برابر تک، یہ ضروری نہیں ہے کہ انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کو چھو لیں، یہ تو ایک احتیاطی تدبیر اس لیے رکھی گئی ہے کہ آدمی کو کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کانوں کے برابر ہاتھ پہنچے ہیں نہیں پہنچے، کہیں پر ہو جائیں نیچے ہو جائیں، تو اس لیے ایک احتیاط کے طور پر کہا گیا، وگرنہ کیا کانوں کے برابر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لے آتے تھے اور پھر دونوں ہاتھوں کو بالکل کھلا کر کے وہ قبلے کی طرف رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیتے تھے۔ یہ ایک تکبیر تحریمہ جو پہلا اللہ اکبر ہے یہ فرض ہے نماز میں، اس کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں وہ سب سنت ہے۔ جتنی مرتبہ باقی اللہ اکبر کہنا ہے کوئی آدمی نہیں کہہ پایا، اس نے جان بوجھ کر خدا کو چھوڑ دیا تو بھی اس انسان پر کچھ نہیں ہے، یہ ایک تکبیر فرض ہے، اگر یہ چھوڑ دے گا جان بوجھ کے یا بھولے سے تو یہ فرض ہے جو ختم ہو جائے گا اور نماز نہیں ہوگی،
عید کی نماز میں جیسے 6 تکبیریں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ واجب ہیں جیسے، اسی طرح اعلیٰ حضرت کیا 6 تکبیر بھی فرض ہے، واجب عملاً فرض ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ فرض ہے کہ اللہ اکبر کہے اور بالکل پورے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے ناف کے نیچے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ باندھے، ایک کہتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھے۔ ساری روایات ایسے آئی ہیں، ترجیح جس چیز کو دی ہے احناف نے، فقہا نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے فوراً نیچے ہاتھ باندھ دیے اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہ ثنا پڑھی۔ سبحانک اللہم و بحمدہ کی پوری عبارت جو ہے یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، بھولے سے چھوٹ گئی کبھی نماز سے فرق نہیں پڑے گا، کراہت ہے، بری چیز ہے، مگر یہ کہ نمازی نہ ہو یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور پھر فاتحہ، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بسم اللہ کا پہلی رکعت کے آغاز میں یہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، باقی دوسری تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ سے پہلے کھڑے ہو کے بسم اللہ کو پڑھنا شروع کر دے، بسم اللہ پڑھے پھر اس کے بعد فاتحہ کو پڑھ لے، تو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس میں اختلاف ہے فقہا کا، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے کوئی بھی نماز ہو، ظہر اثر ہو جیسے آہستہ پڑھتے ہیں، اب یا مغرب عشاء کی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو کہتے ہیں امام کے پیچھے بس خاموشی سے ثنا پڑھ کے بس چپ ہو جائے، اعوذ باللہ بسم اللہ اور فاتحہ یہ امام کو پڑھنا چاہیے، مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، جس شخص کا امام موجود ہو فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، تو امام کی قراءت اس آدمی کی قراءت ہے بس کافی، کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے جو کچھ کہتا ہے وہ پوری ان لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہے جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدا کی رحمت امام پر نازل ہوتی ہے اور پھر دائیں طرف چلتی ہے اور پھر بائیں طرف کو چلتی ہے ان نمازیوں پر، اور اسی لیے آپ نے فرمایا تم اپنے اچھے لوگوں کو امام بناؤ، اور اسی طرح اگر نماز امام کی مکروہ ہو جائے گی تو لوگوں کی نماز میں بھی کراہت ناپسندیدگی آ جائے گی۔ تو یہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتلائے ہیں تاکہ امام کی پیروی کی جائے اور اقتداء کی جائے۔ ایک صاحب کو ایک مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے ایک دن آپ کے ساتھ جا رہے تھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ ناگوار گزرا، آپ نے فرمایا یہ شخص ہماری امامت کے قابل نہیں ہے، جسے تھوکنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے حوالے کیسے کی جا سکتی ہے، اور ان کو الگ کر دینے کا حکم فرمایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قبلے کا احترام اور عزت یہ نہایت ضروری چیزوں میں سے ہے، اس کی تشریح آگے بھی آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہ پڑھے، اور امام کے علاوہ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لے جو بھی انسان کو یاد ہے، تو یہ ایک رکعت ہو گئی، سورت پوری پڑھنی چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سورت کو پورا پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں بہت کم یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 2-4 آیتیں سورت کی پڑھ دی، 2-4 آیتیں سورت کی پڑھ دی، یہ اس لیے پڑھی گئی تھی کہ امت کو خیال رہے کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طریقہ رہا ہے وہ ہمیشہ پوری سورت پڑھا کرتے تھے، اسی لیے سورتوں کی تقسیم شریعت نے کر دی ہے کہ 29ویں پارے سے لے کے سورہ بروج تک ایسی صورتیں ہیں جنہیں صبح کی نماز میں پڑھا جانا چاہیے، یہ لمبی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ یہ سورہ فجر اور ظہر دونوں میں 29ویں پارے سے لے کے اور سورہ بروج تک یہ صورتیں جو ہیں ظہر اور فجر اور ظہر کے لیے ان 2 نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ صبح کی نماز تو خاص طور سے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ میں نماز پڑھاتے تھے اور صبح کی نماز میں سورہ یوسف کو پوری تلاوت کرتے تھے اور سورہ نحل کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ دونوں صورتیں کوئی 1.5 پارہ بن جاتی۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھاتے تھے اس طرح کہ وہ شروع کرتے تھے نماز کو جب اندھیرا ہوتا تھا، اور جب سلام پھیرتے تھے تو ہم بے قابو سے پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کہیں سورج تو نہیں نکل آیا۔ حضرت عثمان
عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق تو آیا ہے کہ وہ ہمیشہ عام طور پر سورہ یوسف صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. پوری سورہ یوسف کو ایک رکعت میں پڑھتے تھے. اتنی طویل نماز فجر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً پڑھی بھی ہے اور یہ ثابت بھی ہے. ظہر اور فجر کے لیے یہ ہے. سورہ بروج سے لے کے آگے تک لم یکن الذین کفروا اس کے قریب تک صورتیں ایسی ہیں جن کو عصر اور عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. اور پھر آخر کی جو صورتیں ہیں انہیں مغرب میں، کیونکہ مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے حکم یہی ہے کہ اس میں چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں. اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اتنی طویل پڑھانی کہ لوگوں کو اکتاہٹ ہونے لگے یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال کیا ہے لوگوں کی سہولت کا کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں لمبی نماز تمہیں پڑھاؤں اور میں کوئی سورت شروع کرتا ہوں پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں ڈر چاہتا ہوں کہ کہیں ایسے نہ اس کی ماں فتنے میں پڑ جائے یعنی آزمائش میں پڑ جائے کہ وہ نماز پڑھے یا اپنے بچے کو سنبھالے تو پھر میں تمہیں چھوٹی نماز پڑھا دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو اطمینان ہو جائے. لوگوں کا اتنا خیال رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امام سے وہاں کے مقتدی خوش نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے ناراض ہوگا. اس مفہوم کی بہت سی احادیث ہیں. مقتدیوں کو خوش ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ شرعی مسائل میں بھی اپنی رائے دیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہ کرے امام جس کی وجہ سے شرعاً انہیں اعتراض کا موقع ہو اور وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ حرکت جو ہے یہ امامت کے منصب کے خلاف ہے، یہ منافی ہے. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو مقتدیوں کے ساتھ تعلق کا حکم دیا گیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے اور وہ نماز پڑھاتے تھے عشاء کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع جا کے دی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سارا دن کام کاج کرتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں اور عشاء کی نماز معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھتے ہیں اور یہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اتنی طویل سورت تو ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ انہوں نے بات کسی سے کی پہلے تو ان صاحب نے انہیں برا منایا. انہوں نے کہا اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو. انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھو کوئی دن آئے گا جب معاذ رضی اللہ عنہ پھر نماز پڑھائیں تو ایک دن وہ دیکھتے رہے اور معاذ رضی اللہ عنہ جب سورہ بقرہ شروع کی تو مسجد نبوی میں چلے گئے اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ آئیے اور دیکھیے معاذ رضی اللہ عنہ نماز